الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لہٰذا اللہ کی کرسی کے مقابلے میں دنیا اور اس کائنات کی دوسری مخلوقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائے ان میں اللہ کا عرش آتا ہے جس کی حیثیت اہمیت سب سے بلند ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کی کرسی ہے۔ تو اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اللہ کی ایسی نشانی والی آیت کہ جس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، لہٰذا یہ آیت تمام آیات سے اعظم ہے، اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا جا رہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعظم الآیات فرمایا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید کے ماہر صحابہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی سے پوچھتے ہیں، یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی آیات میں سے، کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے بلند ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے اعظم ہے؟ تو صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلی مرتبہ ہی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو بیان فرمائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہی انداز اختیار کیا اور فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ عالم ذات ہے، علیم ذات ہے، اور رسول کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ وحی کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو خبر دی ہے تو وہ اپنے محبوب کو خبر دی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ و رسولہ عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابی جو ہیں علم قرآن میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو زیادہ اشتیاق ہے، شوق ہے، قرآن مجید کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوبارہ جو ہے انہوں نے امتحان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال دہرایا کہ اے ابو المنذر، کیا آپ کو معلوم ہے کتاب اللہ میں سب سے اعظم آیت کیا ہے؟ ابی نے دوبارہ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تیسری مرتبہ دوبارہ یہی سوال دہرایا گیا۔ بالآخر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو ہے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ابی بن کعب نے پڑھی اور کہا کہ میرے گمان کے مطابق یہ آیت تمام آیات سے بڑھ کر ہے، عظمت والی اور شرف والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپکی دی اور فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تصدیق فرما دی اور اس چیز کی تائید فرما دی کہ یہی آیت ایسی ہے جو تمام آیات سے بلند اور عظمت والی ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جو ہے بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحیح الجامع کی روایت فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گویا کہ جیسے ہی موت واقع ہوگی اس شخص پر تو فوراً کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ گویا کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ
اس کا جو حساب کتاب ہے صرف وہ پیشی ہوگی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی ظاہر کیا. یہ حساب کتاب اس سے سخت والا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آسان سی پیشی کے بعد اسے جنت بیچ دیا جائے گا.